کہانی کے شروعات میں ہم کو ایک یونیورس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں پر زہریلی بارش کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ زمین پر موجود جو پانی تھا وہ بھی زہریلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بچے کچھ لوگ بھی مارے جا رہے تھے۔ اور ہمیں اس فلم کا ایک مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے جو کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، جو اپنے کام کا سامان ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی ہی وہاں پر اس کو کٹے ہوئے سر ملتے ہیں جو دکھنے میں بڑے ہی خطرناک لگ رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر لوگ لوٹ پاٹ کا سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، اور اس بازار میں کچھ طاقتور لوگ بھی تھے جو اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ لڑاتے ہیں۔ اس میں ایک فیکٹس نام کا انسان تھا جو کہ بہت بہادر تھا، اپنے سامنے آنے والے کو سبھی کو ڈیر کر دیتا تھا اور وہ کبھی نہ ہارتا تھا، بہت بہادر لڑکا تھا۔ وہ جو مین کریکٹر تھا وہ شاپ کیپر کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس سے ایک پین دیتا ہے جو اس کو کچرے کے ڈبے سے ملا تھا، اور کچھ اور چیزیں دیتا ہے اس کو۔ وہ شاپ کیپر اس کو ایک پانی کی بوتل دیتا ہے اور ایک ٹاربو کٹ کی ایک بک دیتا ہے۔ وہ لڑکا ٹاربو کٹ کا بہت بڑا فین تھا اور اسے اپنا ہیرو مانتا تھا، اس کی طرح ہی بننا چاہتا تھا۔ تبھی ہی وہاں پر فریڈس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک آدمی غائب ہو گیا ہے، اور کوئی نہیں، وہ فریڈس کا بھائی تھا جو کہ ٹاؤن کے لیڈر نے قید کر لیا تھا، کہ وہ ٹاؤن کے لیڈر ٹاؤن کا لیڈر فریڈس کے بھائی کو بہت بے رحمی سے مار دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لڑکا جو کہ ٹاربو کٹ کی بک مل گئی تھی، وہ ایک جھولے پر بیٹھ کر اسے بک کو بہت غور سے پڑھ رہا تھا۔ ایک بہت سی پیاری لڑکی اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو اپنا نام بتاتی ہے کہ میرا نام ایپل ہے، اور اس کے ہاتھ پر ایک گھڑی باندھ دیتی ہے۔ مگر وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی مرے ہوئے انسان سے بات کر رہی ہے تو وہ لڑکا ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جو ایپل نے اس کا ہاتھ پر وہ جو گھڑی باندھی تھی وہ اس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ گھڑی نہیں کھلتی اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اس سے کرنٹ نکلتا ہے جس سے وہ لڑکا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فریڈس کو اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر اب اس ٹاؤن کے لیڈر کے پاس جانے چاہتا ہے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس کا بھائی کہاں پر ہے۔ فریڈس اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ ٹاؤن کا آدمی نہیں، فریڈس کو سمجھاتا ہے کہ وہ ٹاؤن کا آدمی بہت خطرناک ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا چاہیے، لہٰذا ہمیں پانی ڈھونڈنا چاہیے اور تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ لیکن زہریلی بارش کی وجہ سے ہر ایک چیز زہریلی ہو گئی تھی اور پانی بھی زہریلا ہو گیا تھا، اور کوئی وہ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اور پھر ٹاؤن کا ایک آدمی آتا ہے جو فریڈس کے آدمیوں پر حملہ کر دیتا ہے، فریڈس کے آدمیوں کو مار دیتا ہے اور فریڈس کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ بے ہوش ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے اس کے سامنے ایپل کڑی ہوتی ہے، اسے کھانے کے لیے بلاتی ہے، اسے کھانا دیتی ہے۔ یہاں پر تمہاری بک بھی رہ گئی تھی، ایپل اس کو بک بھی دیتی ہے، جس سے وہ لڑکا بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جب لڑکا سامان ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتا ہے تو ایپل بھی اس کے کہتی ہے کہ میں بھی جاؤں گی۔ راستے میں وہ لڑکا ایپل کو سمجھاتا ہے کہ کچھ راز ہے جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ہمیں اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھنی چاہیے، اور دوسری بات، ہم کبھی بھی ڈینجر زون میں نہیں جائیں گے اور بہت عجیب لوگوں سے دور رہیں گے، اور ہمیں کچھ عجیب لگ رہا ہوگا تو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ فریڈس جو کہ ٹاؤن کے لیڈر نے اس کو کڈنیپ کیا ہوتا ہے، وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں پر ٹاؤن کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے، لیکن
جو ٹاؤن کے لیڈر کے آدمی تھے وہ فیکٹس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کو وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو ایپل اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ ایپل اس کو بتاتی ہے کہ میں بہت دور سے آئی ہوں، اگر تم چاہو تو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو، مگر وہ لڑکا اس کو منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ڈینجر زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ اچانک سے ایک انسان آتا ہے اور ایپل کے اوپر چادر ڈال کر اس کو اغوا کر لیتا ہے۔ وہ لڑکا وہ مناظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر وہ آدمی اس سے پھر بھی نہیں چھوڑتا، وہ آدمی اس کا بھی پیچھا کرتا ہے۔ اس سے وہ ایک گڈھے میں گر جاتا ہے اور اس کو ایک اسپیس شپ ملتی ہے جو کہ اور کسی کی اسپیس شپ نہیں تھی بلکہ اسی ٹاربو ہیرو کی اسپیس شپ تھی۔ دراصل یہاں پر آیا تھا لیکن وہ سب کو بچانے میں ناکام ہو گیا تھا اور مر گیا تھا، اور وہ لڑکا ٹاربو کٹ کا سوٹ پہن لیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ ایپل کہاں پر ہے، مگر وہ آدمی دیکھنے میں بڑا عجیب اور غریب لگ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ ٹاربو کٹ پر حملہ کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ اونچا کرتا ہے اور اس ایک سوٹ سے ایک لیزر نکلا ہے اور وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایپل کو وہاں پر لے گئے تھے جہاں پر ٹیڈس کے بھائی کو مارا گیا تھا۔ یہ جو ٹاؤن کا لیڈر تھا یہ لوگوں کو مار کر اس کو باڈی پارٹس کو گرہن کر کے اس کا باڈی پارٹ سے پانی نکالتا تھا اور یہاں پر اس لیے لوگ کم ہو رہے تھے کیونکہ وہ لوگوں کو مار رہا تھا۔ اور ٹاؤن کا لیڈر کہتا ہے، ٹاربو آتا ہے اور ٹاؤن کے لیڈر کو کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ دو اور میں یہاں کا ہیرو ہوں۔ ٹاؤن کے لیڈر سے کہتا ہے اگر تم یہاں کے ہیرو ہو تو اپنی پاور دکھاؤ اور ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ، مگر اس کے سوٹ میں بیٹری ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر پاتا۔ تبھی ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے، اور ایپل اور فریکڈس جہاں پر ایپل اور فریکڈس کو رکھا ہوتا ہے، اور ایپل اس لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ فریکڈس وہاں پر کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کر ان لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور ایسے ہی ساتھ مل کر وہاں پر موجود لیڈر کے جتنے بھی آدمی تھے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹربو کٹ اس ٹاؤن کے لیڈر سے کہتا ہے سب لوگوں کو آزاد کر دو، جس چیز کو تم نے پکڑا ہوا ہے، مگر وہ لیڈر منع کر دیتا ہے، صاف صاف انکار کر دیتا ہے، اور بدلے میں وہ ٹاؤن کا لیڈر ان لوگوں کے اوپر فائرنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ تبھی ایک ٹاؤن کے لیڈر کا ایک آدمی ٹاربو کٹ کو پکڑ لیتا ہے، مگر ٹاربو کٹ کا سوٹ کی بیٹری چارج ہوتا جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس لڑکے پر بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ پھر وہ ٹربو کٹ اس ٹاؤن کے لیڈر کے اوپر نشانہ لگاتا ہے مگر وہ چوک جاتا ہے اور وہ آدمی اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوسرا نشانہ لگاتا ہے تو وہ نشانہ چوک جاتا ہے اور وہ آدمی وہ نشانہ چوک جاتا ہے، وہ سلنڈر کے اوپر لگ جاتا ہے اور سلنڈر بلاس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹاربو کٹ، ایپل اور فریکڈس تینوں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ٹاؤن کا آدمی بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر ٹاربو کٹ ہو اسے پکڑ کر لاؤ میرے پاس۔ دوسری طرف ٹاربو کٹ ایپل کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور حیران بھی تھا کیونکہ اس کو گولی لگنے کے بعد بھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایپل ایک روبوٹ ہے تو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم دوسرے روبوٹ کی طرح تو خطرناک تو نہیں ہونا؟ تو ایپل کہتی ہے نہیں میں خطرناک نہیں ہوں، مجھے صرف فرینڈشپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب ایپل کو گولی لگی ہوتی ہے تو ایپل بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کا جو سسٹم ہے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتا ہے جس سے ایپل مرنے کی کگار پر آ جاتی ہے۔ اور وہ ٹاربو جب
اس شاپ کیپر کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ اس کا سامان کہاں پہ ملے گا۔ تو ٹربو کٹ اسے کہتا ہے کہ یہ سامان ڈینجر زون کے باہر ملے گا۔ تو جب جیسے ہی وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ٹاؤن کا آدمی آتا ہے، اس سے اغوا کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ ٹاؤن کا لیڈر اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا تو میں تیری انتڑیاں باہر نکال دوں گا۔ اگر جیسے کر کے وہ اس ٹاؤن کا آدمی اس سے سچ اگلوا لیتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ اس لڑکی کا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ٹاؤن کا آدمی جب اسے سب کچھ بتا دیتا ہے تو ٹاؤن کا آدمی اس کا انتڑیا باہر نکال دیتا ہے اور اس کو بھی مار دیتا ہے۔ اب وہ ٹاؤن کا لیڈر ان سب کو گھیر لیتا ہے، اور یہ سب لوگ ڈینجر زون کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ڈینجر زون کے باہر نہیں جانا چاہتے تھے، اور ٹربو کٹ اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ٹاؤن کے ایک ایک آدمی کو مارنے لگتا ہے، مگر وہاں پر ایپل پر ایک آدمی حملہ کر دیتا ہے جس سے ایپل کا سر الگ ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا ایپل کا سر کو پکڑ دیتا ہے اور ڈینجر زون تک پہنچ گیا تھا۔ اس جگہ پر کچھ روبوٹ بڑے ہوئے تھے، بہت سارے روبوٹوں کی باڈی بڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی باڈی کو اٹھا کر ایپل کا سر لگا دیتا ہے اور خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اس کا بچپن دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ٹاؤن کا لیڈر دکھایا جاتا ہے جو اس کے ماں باپ سے پانی مانگنے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے پانی دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور یہاں پر صرف میری ہی حکومت چلے گی۔ اس کے بعد وہ اس کے ماں باپ کو مار دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ لڑکا دیکھتا ہے تو وہ سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی ہم اس سین میں دوبارہ آتے ہیں۔ وہ جب ہوش میں آتے ہیں تو فیرڈس کو بچا لیتا ہے اور باہر نکل آتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں ایپل کو بھی بے ہوش کیا گیا ہے، وہ اپنے دوسرے کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ فیرڈس اور وہ لڑکا جو تھوڑی ہی چاہتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن کا لیڈر کے لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں، مگر وہ دونوں بھی ان کا بہت ہی بہادری سے سامنا کرتے ہیں، ان کو وہاں پر ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں۔ ایک لیڈر ٹربو کٹ مارنے والا تھا، تبھی وہاں پر پیچھے سے ایپل آ جاتی ہے اور اس آدمی پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹربو کٹ کو اس کا ایئر بلاسٹر بھی دیتی ہے۔ تبھی وہاں پر ٹاؤن کا لیڈر ایپل کو وہ فیرڈس کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور ایپل کو بھی شوٹ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی ٹربو کو بھی شوٹ کر دیتا ہے، لیکن ٹربو تھوڑی ہی دیر بعد کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سوٹ کے اندر ایک باکس رکھا ہوتا ہے جس سے وہ گولی نہیں لگتی ہے، اور وہ اپنے بلاسٹر سے اس لیڈر پر نشانہ لگاتا ہے اور ایک ایک کر کے سبھی آدمیوں کو مار دیتا ہے۔ ایپل دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی اور دونوں بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تبھی وہاں پر لیڈر کو دوبارہ سے ہوش آ جاتا ہے۔ وہ دراصل ایک برا روبوٹ تھا، وہ اچھا روبوٹ نہیں تھا۔ جس نے اسے بنایا تھا اس کو بھی مار دیا تھا، اور وہ اچھا روبوٹ نہیں تھا، اور وہ اپنے لیزر بین چھوڑتا ہے۔ ٹربو کٹ کے پاس ایک سلنڈر پڑا ہوتا ہے، اس سلنڈر کو اس کی طرف پھینک دیتا ہے اور اپنے ایئر بلاسٹر سے اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تو وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور یہاں پر ایپل زمین پر گر جاتی ہے، اور ایپل جیسے ہی گرتی ہے تو ٹربو اسے اپنی گودی میں سما لیتا ہے، اور ایپل دیکھتے ہی دیکھتے ایپل مر جاتی ہے، اور ٹربو کٹ بڑا روتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔